کلام خدا میں سے جس مضمون کے اوپر ہم آج سیکھنے والے ہیں، ایک حوالہ پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 10واں باب ہے۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب ہے۔ جو بھی بہنوں میں سے نکالتا ہے، متی کی انجیل اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 34ویں آیت مبارکہ سے ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ 34ویں آیت مبارکہ سے لے کے 39ویں آیت کے آخر تک ہم کلام خدا کو آج دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، جی، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے ہی لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آج ہم اس ورد میں سے جس مضمون کو سیکھنے والے ہیں وہ ہے متی کی انجیل 10واں باب 36ویں آیت، اور آدمی کا دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ میرے اور آپ کے یسوع نے فرمایا، زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو یہ میرے اور آپ کے خداوند کے الفاظ ہیں کہ آدمی کا دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ ہم کلام مقدس میں سے چند ایک مثالیں اس قول کے مطابق، اس آیت کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں بیان کیا ہے دیکھیں گے۔ آئیے اس کا ایک اور بھی مضمون بنتا ہے پنجابی میں، اور کہتے ہیں کہ اپنے ہی مرواندے نے، کہ آدمی کا دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے، اور پنجابی میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی مرواتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جو پہلا حوالہ دیکھیں گے، پہلی سٹوری دیکھیں گے ہمارے آباء و اجداد میں سے۔ نکالیے ذرا پیدائش کی کتاب اور اس کا 3واں باب ہم دیکھیں گے کہ کیسے کلام پورا ہوتا ہے، کیسے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پورے ہوتے ہیں جو اس نے ہم سے کہے ہیں۔ جی بہن جی ذرا پڑھیے، ذرا 3 باب کی پہلی آیت مبارکہ کو ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا جی چلاک تھا، جی اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ جی عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، ہاں جی، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ آمین آمین۔ حکم کیا تھا کہ جو باغ کے درمیان کا درخت ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھانا، چھونا نہیں، لیکن ابلیس
کچھ نہ کچھ انسان کی کمیوں کو کمزوریوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے. تو اس لیے ابلیس نے اس کمی کے اوپر جو ہوا کی زندگی میں اس کو نظر آئی کام کرنا شروع کر دیا. اور جب وہ اپنا کام کمپلیٹ کر چکا تو اس نے اپنے شوہر کو بھی اس نافرمانی کرنے کے لیے ابھارا. تو خدا نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو پہلے تو ہوا نے توڑا ہے, پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو بھی کھانے کے لیے اس پھل کو دیا. تو اس آیت کے مطابق, اس کلام کے مطابق کیا لکھا ہے کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر کے. دیکھو بیوی نے بہکا کر یا بیوی نے پیار محبت سے اپنے شوہر کو وہ پھل کھلا دیا ہے, اور نہ صرف خود بلکہ اپنے شوہر کو بھی باغ عدن سے خدا کی حضوری سے الگ کروا دیا. تو ہم نے کلام مقدس کے مطابق جو پہلا پوائنٹ دیکھا ہے کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ, یہ شوہر اور بیوی میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے, یا شوہر بیوی اور بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے جو خداوند کی حضوری سے ہمیں جدا کرنے کی یا خداوند کی نظر سے ہمیں گرانے کا سبب بن سکتا ہے. تو آئیے دوسری سٹوری کے اوپر ہم غور کریں گے کہ پھر ایک اور سٹوری کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی بیوی نے اپنے شوہر کو خداوند کی حضوری سے دور کیا ہے, اور ایک ہم اور سٹوری دیکھیں گے وہاں پر بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے ذلت کا اور اس کی رسوائی کا سبب بنتی ہے. قضات کی کتاب ذرا نکالیے, اس کا 16واں باب ہے, وہاں پر ہمیں ایک سٹوری کا ذکر ملتا ہے کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے. یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے جی. یہ ذرا نکالیے, قضات کی کتاب ہے, اس کا 16واں باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 4 سے ہم اس کو تھوڑا سا شروع کریں گے. یہ سٹوری ہم کمپلیٹ نہیں پڑھیں گے ٹائم کی نزاکت کے سبب سے, لیکن ہم صرف ان کا حوالہ دیکھیں گے کہ یہ کون سی سٹوری ہے اور ان دونوں میاں بیوی کا نام کیا تھا. یہ سب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یا چل جائے گا. یہ سمسون اور دلائلہ کا واقعہ ہم دیکھیں گے. قضات کی کتاب ہے, اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 4 آیت سے ہم اس آیت حوالے کو دیکھیں گے. لکھا ہے, اس کے بعد سورگ کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلائلہ تھا اسے عشق ہو گیا. اور یہ بات ہو رہی ہے سمسون کی. سمسون کی پہلی بیوی اس کے دوست کو دی جا چکی ہے اور اب یہ دوسری شادی ہے دلائلہ کے ساتھ. اور کیا پڑھا ہے ہم نے کہ اس کے بعد اسے سورگ کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلائلہ تھا اسے عشق ہو گیا. تو اب اس عشق کا نتیجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس عشق کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں میں سے ہے اور فلسطی سمسون کو مارنا چاہتے ہیں, سمسون کو قید کرنا چاہتے ہیں. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تاکہ سٹوری تھوڑا سا, یا ویسے ہم سٹوری کو پڑھ لیتے ہیں, ہم سٹوری کو پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے, اس کے بعد سورگ کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلائلہ تھا اسے عشق ہو گیا, اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شاہ زوری کا بید کیا ہے, اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں, اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا. لالچ دیا جا رہا ہے. اور آگے دیکھیے, تب دلائلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شاہ زوری کا بید کیا ہے اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے. سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھیں
تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھیں اس عورت کے پاس لائے، اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹری میں گھات میں بٹھا لیے تھے۔ سو اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسا سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ سو اس کی طاقت کا بید نہ کھلا۔ یہ فرسٹ ٹائم اس کی بیوی نے اس کو چکما دینے کی کوشش کی ہے، اس کی شاہ زوری کا راز پوچھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئی ہے۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا، اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور گات والے اندر کی کوٹری میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ سو دلیلہ سمسون سے کہنے لگی، اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا سکتا ہے۔ اب یہ دوسری بار بھی بیوی نے اپنے شوہر کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، فلسطینیوں کے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دوسری مرتبہ بھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ اس نے اسے کہا، اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جب کہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شاہ زوری کا بید کیا ہے۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ سو اگر میرا سر منڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمی کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زوانیوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا، تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی عورت نے اپنے شوہر کو غیر اقوام کے ہاتھوں میں کروا دیا،
اور نہ صرف اس قوم نے اس کی آنکھیں نکال ڈالی بلکہ اس کو پیتل کی بیڑیوں سے جکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ چکی پیسا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی کلام پورا ہوتا ہے کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ پھر مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بھائی 12 شاگرد جو یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھیے یسوع مسیح کے ساتھ معجزوں کو دیکھتے ہیں، تعلیم بھی پاتے ہیں، اور ہر طرح کا خداوند ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ان کی روحانی خوراک بھی، ان کی جسمانی خوراک بھی، ان کی اور ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لکھا ہے کہ جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہاں پر کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دوست ہوتے ہیں وہاں پر دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ہم حوالہ پڑھیں گے، نکالیے ذرا متی کی انجیل 26واں باب 47واں آیت، متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 47ویں آیت مبارکہ ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ دیکھیے کہ یسوع کے بھائیوں میں سے ہی یسوع اپنے شاگردوں کو اپنے بھائی کہہ کر پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو یسوع کے بھائیوں میں سے ہی ایک نے یسوع کے لیے کیا انتظام کیا ہے، ذرا پڑھیے کیا لکھا جی۔ متی کی انجیل ہے 26واں باب ہے اور اس کی 47ویں آیت مبارکہ ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی جی۔ اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ کیا کر لیا؟ اسے پکڑ لیا۔ یہاں پر یسوع مسیح کے پھر الفاظ پورے ہوئے کہ انسان کے دشمن اس کے گاڑی کے لوگ ہوں گے۔ دیکھیے اس کے ساتھ رہنے والوں میں سے ایک نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ تو آخری ہم ایک اور سٹوری دیکھیں گے کہ یوسف کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 12۔ جی، یوسف ڈال کے 12 تھے، اور یوسف کے کتنے بھائی تھے باقی؟ 11 میں سے دیکھیے اتنی نفرت، اپنے بھائی کو ہی انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ تو یہاں پر بھی کلام پورا ہوتا ہے کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگوں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے اپنوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر اسماعیلی قافلے کے ہاتھوں کتنے میں بیچ دیا تھا جی؟ 30 روپے میں یا 20 روپے میں؟ جی 20 روپے میں۔ 20 روپے میں یوسف کو بیچ دیا تھا۔ تو کنہوں نے بیچا تھا؟ اس کے بھائیوں نے۔ تو یہاں پر بھی کلام پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو یسوع مسیح نے کلام خدا میں لکھا گیا کلام ہے وہ ہم سب کی زندگی میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دن رات دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس ببر شیر کی طرح گلیوں میں دوڑتا پھرتا ہے، وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح کسی کو پھاڑ کھائے۔ تو بہنوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار رہنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تم سے بھاگ جائے گا۔ تو مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہر ٹائم تیار رہیں۔ پاک روح کی آگ، پاک روح کا مسا، پاک روح کی حضوری ہماری زندگیوں میں ہر وقت کام کرتی رہے، اور ہم ہمیشہ یسوع کے زیر سایہ پاک روح سے بھر کر اپنے خدا باپ کی تعریف اور تمجید کرتے رہیں۔ تو خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔